اس کہانی کی شروعات ایک شو ہوسٹ کی لیڈیا کو دکھانے سے ہوتی ہے۔ لیڈیا کے پاس بھوت دیکھنے کی سپر پاورز ہیں اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھوت ہے، لیڈیا ان کے گھر جا کر پوری حقیقت معلوم کرتی تھی اور پھر یہ سب کچھ ناظرین کو دکھایا جاتا تھا۔ ایک دن شو کی ریکارڈنگ کے دوران اس نے بیٹل جوس سامنے آڈینس میں بیٹھے ہوئے دیکھا، جس سے وہ بھی ڈر جاتی ہے۔ بیٹل جوس کافی عرصے سے اسے پریشان کر رہا تھا اور ڈرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن لیڈیا بیٹل جوس سے ڈر گئی اور خود کو نارمل رکھنے کے لیے اس نے دوائیاں لینا شروع کر دی۔ جب اس کا مینیجر لیڈیا کے پاس آیا تو لیڈیا نے اسے بیٹل جوس کی کہانی سنائی، لیکن اس نے یقین نہیں کیا اور اس کے ہاتھ سے دوا لے کر کچرے کے ڈبے میں پھینک دی، سوائے 2 گولیوں کے جو لیڈیا نے بہت اصرار کے بعد مانگی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب لیڈیا اپنے فون کی طرف دیکھتی ہے تو اسے اپنی سوتیلی ماں کی بہت ساری مس کالز نظر آتی ہیں۔ وہ فوراً ان کی آرٹ گیلری جاتی ہے، جہاں اسے ایک چونکا دینے والی خبر ملتی ہے کہ اس کے والد کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ طیارہ حادثے میں اس کے والد بچ گئے، لیکن چونکہ طیارہ سمندر میں گرا تھا تو انہوں کو ایک شارک نے پکڑ لیا اور اب ان کی آخری رسومات کے لیے انہیں دریا پر جانا تھا، جس کے لیے لیڈیا بھی سر ہلا دیتی ہے۔ اب منظر کٹ ہوتا ہے اور ہمیں دوبارہ بیٹل جوس دکھائی دیتا ہے، جو مرنے کے بعد کی دنیا کے ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد کی دنیا یعنی موت کے بعد کی دنیا، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی عجیب و غریب مخلوقات بھی کام کرتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک مخلوق جو دفتر میں کام کرتی ہے غلطی سے ایک لڑکی کو دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور اس کی روح کو آزاد کر دیتی ہے۔ اس روح کا نام ڈیلیریس تھا، جو اس کے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا تو وہ اپنے جسم کے تمام حصوں کو اکٹھا کرتی ہے اور خود کو اسٹیپل کر لیتی ہے۔ اب وہ جن نے ڈیلیریس کی روح کو آزاد کیا تھا، ڈیلیریس اس کے پاس جاتی ہے اور بیٹل جوس کے بارے میں پوچھتی ہے، اور جب جن کچھ نہیں کہتا تو ڈیلیریس اس کی روح کو چوس لیتی ہے اور اس کی کھال نیچے پھینک دیتی ہے۔ وہ اس کو مکمل طور پر ختم کر دیتی ہے اور اس کی سوتیلی ماں لیڈیا کی بیٹی اسٹرٹ کے اسکول جاتی ہے تاکہ وہ اسے اس کے دادا کی آخری رسومات کے لیے لے جا سکے۔ اسکول میں تمام بچے اسٹرٹ کو تنگ کرتے تھے کیونکہ اس کی ماں ایک بھوت شکاری تھی، اور اسٹرٹ کو یہ بھی عجیب لگتا تھا کیونکہ اس کی ماں بھوتوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ اور جب اسٹرٹ نے اپنے دادا کی موت کے بارے میں سنا تو وہ حیران رہ گئی۔ لیڈیا اور اسٹرٹ اپنے دادا کی موت کے بارے میں بات کر رہی تھی اور اسٹرٹ کو اپنے والد کی موت یاد آ گئی، جس کے بارے میں اس کی ماں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اب منظر کٹ ہو جاتا ہے اور ہم ایک بھوت جاسوس کو دیکھتے ہیں جو ایک رسم انجام دیتا ہے اور بیٹل جوس کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ وہ بیٹل جوس کو ڈیلیریس کی تصویر دکھاتا ہے اور اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بیٹل جوس اتنا ڈر گیا کہ وہ رونے لگا اور جاسوس کو بتایا کہ اس کا اس بلیڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اس سے اس وقت شادی کی تھی جب ہم دونوں زندہ تھے اور ہم دونوں قبر کی چوریاں کیا کرتے تھے، لیکن پھر اس نے مجھے دھوکا دیا۔ وہ ایک روح چوسنے والے فرقے کا رکن تھا اور وہ مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی تھی، لیکن مرنے سے پہلے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے اس کے چاقو سے اس کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا اور اب وہ بدلہ لینا چاہتی ہے۔ جاسوس اسے بتاتا ہے کہ کسی نے ڈیلیریس کو دوبارہ زندہ کر دیا ہے، کسی نے اسے زندگی واپس دی ہے اور وہ تمہیں تلاش کر رہی ہے دریا کے قریب ایک گھر میں، جہاں لیڈیا، اس کی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی اس کے والد کی آخری رسومات منا رہے تھے۔ اس کے مینیجر نے سب کے سامنے اسے پرپوز کیا۔ لیڈیا ہاں نہیں کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کسی وجہ سے ہاں کہہ دیا اور اس کی بیٹی اس سے ناراض ہو گئی اور سائیکل لے کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں سائیکل خراب ہو گئی اور اس نے بار توڑ دی اور ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ درخت کے اوپر ایک ٹری ہاؤس تھا اور وہاں ایک لڑکا تھا، وہ باتیں کرنے لگے۔ وہ اسٹرٹ نے لڑکے کو بتایا کہ وہ لیڈیا کی بیٹی ہے کیونکہ لیڈیا اس وقت امریکہ میں بہت مشہور عورت تھی۔ اسٹرٹ کو لڑکے کے ساتھ ایک تعلق محسوس ہوا اور اسے پسند کیا۔ بعد میں وہ اسے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جہاں اس نے ایک شہر کا ماڈل بنایا ہوا تھا۔ ماڈل کے ساتھ ایک پمفلٹ تھا جس پر لکھا تھا 3 مہینے بعد بیٹل جوس۔ بیٹل جوس کا نام لینے کے بعد بیٹل جوس وہاں آ جاتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹل جوس کو بلاتی، لیڈیا وقت پر آ جاتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے، لیکن لیڈیا کا مینیجر ایک منظر بناتا ہے اور پیمفلٹ کو 3 بار دیکھنے کے بعد بیٹل جوس کو خبردار کر دیا جاتا ہے اور اچانک وہ بیٹل جوس کے پاس چلا جاتا ہے۔ بیٹل جوس بہت غصے میں تھا۔ لیڈیا کسی طرح اسے قابو میں کرتی ہے، لیکن اس مینیجر کا خوف کے مارے بہت زیادہ برا حال تھا۔ پھر لیڈیا اپنا غصہ دکھاتی ہے اور کسی طرح انہیں واپس لے آتی ہے۔ خیر، اب یہ دکھایا جاتا ہے کہ لیڈیا شادی کرنے جا رہی ہے۔ اسٹرٹ اس شادی سے خوش نہیں تھی، اس لیے اسٹرٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ لیڈیا کی شادی میں شرکت نہیں کرے گی بلکہ اپنے دوست کے گھر جائے گی۔ اسٹرٹ اس پر راضی ہو جاتی ہے جہاں وہ عجیب چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کو چوم رہے تھے، اسٹرٹ کو لگا کہ وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں اور پھر شاید
اس لڑکے نے اسٹرٹ کو بتایا کہ وہ اصل میں ایک بھوت ہے. کئی سال پہلے وہ اسی درخت کے نیچے مر گیا تھا جہاں وہ پہلی بار اسٹرٹ سے ملا تھا. وہ اسٹرٹ کے قریب آیا کیونکہ اسے اسٹرٹ کی مدد چاہیے تھی واپس زندگی میں آنے کے لیے. اسٹرٹ ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی. اسٹرٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اسے مرنے کے بعد کی دنیا میں جانا ہوگا. اسٹرٹ اس بات پر راضی ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ وہ وہاں اپنے والد سے ملے گی جہاں لیڈیا اسٹرٹ کی دوست کا گھر خریدنا چاہتی تھی. جب وہ اس بارے میں بات کرتی ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہتا ہے کہ وہ گھر بیچا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ گھر مشہور ہے ایک قتل کے گھر کے طور پر. دراصل اس شخص کا بیٹا جو اس گھر میں رہتا تھا وہ درخت سے گر کر مر گیا تھا. یہ جان کر لیڈیا بہت خوفزدہ ہو جاتی ہے کیونکہ لیڈیا کا سامنا اس لڑکے سے ہوا تھا اور اس لڑکے نے اس کی بیٹی سے دوستی کر لی تھی اور وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا. لیڈیا جانتی تھی کہ اس کی بیٹی خطرے میں ہے. جیسے ہی وہ لڑکے کے گھر اسے بچانے پہنچی اس لڑکے نے اسٹرٹ کو قابو میں کر لیا اور آفٹر ورلڈ کا دروازہ کھول دیا. لیڈیا اسے بچا نہیں سکی اور وہ دونوں آفٹر ورلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں. لیڈیا اپنے گھر واپس آ گئی. اسے اپنی بیٹی کو بچانا تھا لیکن جب کوئی راستہ نہ ملا تو اس نے بیٹل جوس کو بلایا. بیٹل جوس حیران رہا کہ کسی نے اسے بلایا لیکن جب لیڈیا نے اسے بتایا کہ اسے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے بیٹل جوس کی مدد چاہیے بیٹل جوس نے مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی کیونکہ وہ برا انسان نہیں تھا. اس نے دیوار پر کچھ جادوئی منتر پڑھے اور آفٹر ورلڈ کا دروازہ کھل گیا. آفٹر ورلڈ کا دروازہ بند تھا تو اس نے ایک گارڈ سے کہا کہ وہ دروازے کی حفاظت کرے. لیڈیا کی ستیلی ماں دو سانپوں کے ساتھ اپنے شوہر کو عزت دینے کا رسم ادا کر رہی تھی. کسی نے اسے بتایا کہ یہ اصلی سانپ نہیں ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی. جیسے ہی اس نے ان دونوں سانپوں کو پکڑا انہوں نے اس کی گردن پر کاٹ لیا اور اسے مار ڈالا. لیڈیا کا پورا خاندان اب آفٹر ورلڈ کے اندر تھا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرٹ اس لڑکے کا اصلی چہرہ دیکھتی ہے. وہ اسٹرٹ کو بتاتا ہے میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لایا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ رہوں. میں اپنی زندگی واپس چاہتا ہوں. مجھے آفٹر ورلڈ کو کچھ دینا تھا اس لیے میں نے تمہیں یہاں لایا. وہ اپنی زندگی اسٹرٹ کے زندگی کے بدلے مانگ رہا تھا. یہ سن کر اسٹرٹ حیران رہ جاتی ہے. گارڈ اسٹرٹ کے والد کو لے جاتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں. یہ گارڈ اسٹرٹ کو ایک ٹرین کے اندر لے جا رہے تھے لیکن ٹرین کے دروازے پر اسٹرٹ کے والد ایک پورٹل کھولتے ہیں جہاں سے اسٹرٹ اور اس کی ستیلی ماں سیارہ زحل کے چاند پر پہنچ جاتی ہیں. بہت سے عجیب و غریب مخلوقات ان کے پیچھے آ جاتی ہیں. ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور دوسرا ان کے سامنے آ جاتا ہے. اب انہیں ان مخلوقات سے بھاگنا تھا. ایک اور پورٹل کھلتا ہے. یہ آفٹر ورلڈ کا پورٹل تھا جو اسٹرٹ کے والد نے کھولا تاکہ انہیں بچا سکے اور وہ انہیں بچا لیتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیلیریس اپنا پسندیدہ کام کر رہا ہے یعنی لوگوں کی روحیں چوس رہا ہے. وہ بیٹل جوس کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے سکے. اس لیے وہ بیٹل جوس کے ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے لیکن اسے وہاں کوئی نہیں ملتا. ڈیلیریس کو ایک اور بھوت ملتا ہے جس کی روح وہ چوس لیتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے. اسے بچانے کے بعد اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو اسٹرٹ کا والد اسٹرٹ اور لیڈیا بہت خوش تھے اور اپنی جیت کا جشن منا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑکا جو اسٹرٹ کو یہاں پر لایا تھا اپنا پاسپورٹ اسٹیمپ کروا رہا تھا. اب انہوں نے سوچا کہ شاید وہ اسٹرٹ کو بچا نہیں پائیں گے لیکن کہانی میں موڑ آتا ہے. مطلب کہ ایک نیا ٹویسٹ کہ وہ بیٹل جوس تھا جس نے لڑکے کا پاسپورٹ اسٹیمپ کیا تھا اور اسے دھوکے سے جہنم بھیج دیا تھا. اسٹرٹ اور اس کی ماں بچ گئے. اسٹرٹ انہیں واپس حقیقی دنیا میں بیچنا چاہتی تھی. جب آفٹر ورلڈ میں بیٹل جوس کی ملاقات لیڈیا کی ماں سے ہوئی جو اب بھی یقین نہیں کر رہی تھی کہ وہ مر چکی ہے. بیٹل جوس اس عورت سے مدد مانگتا ہے اور وہ مان جاتی ہے. بیٹل جوس اسے حقیقی دنیا میں لے جاتا ہے جہاں لیڈیا اور اس کا مینیجر شادی کر رہے تھے. بیٹل جوس شادی کو روک دیتا ہے. اسے شادی سے کیا مسئلہ تھا؟ اصل میں اسے لیڈیا کی شادی سے مسئلہ تھا کیونکہ وہ اس کی مدد اس شرط پر کر رہا تھا کہ لیڈیا اس سے شادی کرے. سب کو یہ بتانے سے پہلے وہ ایک سیرم کا استعمال کرتا ہے. اسے لیڈیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی اس کی طاقت پر یقین تھا کہ وہ بھوتوں کو دیکھ سکتی ہے. اسے صرف لیڈیا کے پیسوں سے محبت تھی اسی لیے وہ اس سے شادی کر رہا تھا. یہ جان کر سب حیران رہ گئے. لیڈیا کا موڈ خراب ہو گیا اور یہ دیکھ کر بیٹل جوس اس کے ہاتھ کو
मुक्का बना देता है। लिडिया भी मैनेजर को मारती है और मैनेजर उड़कर चर्च के बाहर गिर जाता है। यही शादी का असल मकसद था, जिसके लिए बीटलजूस तमाम मेहमानों को अपने फोन में कैद कर लेता है। फिर वो लिडिया पर सुर्ख गाउन डाल देता है। लिडिया भी बहुत डर गई थी, वो कैसे किसी भूत से शादी कर सकती थी, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर एस्ट्रेड चुपके से एक किताब खोलती है जो इसे जिन के घर से मिली थी। इसमें तमाम मसाइल का हल था। एस्ट्रेड एक रास्ता निकालने का फैसला करती है और तभी डिलीरियस आती है, जो बीटलजूस की साबका बीवी और सबसे बड़ी दुश्मन थी। इससे पहले कि डिलीरियस बीटलजूस को नुकसान पहुंचाती, एस्ट्रेड एक पोर्टल खोलती है जहां से एक बड़ा अफरीत बाहर निकलता है। बीटलजूस खुद को छुपा लेता है, लेकिन ये अफरीत सबको खा जाता है। ये अफरीत लिडिया के मैनेजर को भी खा जाता है और अब हॉल बंद हो जाता है। डिलीरियस की मौत के बाद बीटलजूस को कोई फिक्र नहीं होती और वो शादी जारी रखने का फैसला करता है। सब डरे हुए थे, लेकिन एस्ट्रेड अपनी अकल से काम लेती है और बीटलजूस से कहती है कि तुमने ये मुआहिदा आफ्टरवर्ल्ड के लिए किया था, लेकिन मेरी माँ अब भी जिंदा है, आज वो तुमसे शादी क्यों करेगी। लिडिया डर से कांप रही है। वो बीटलजूस को 3 बार बुलाती है और बीटलजूस फट जाता है। आखिरकार वो मॉन्स्टर से आजाद हो जाते हैं, लेकिन अब लिडिया की स्टेप माँ और इसका अब्बू इनसे अलविदा कहते हैं और आखिरी जिंदगी में चले जाते हैं, क्योंकि लिडिया की स्टेप माँ ने आखिरी जिंदगी को कबूल कर लिया था। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लिडिया अपने शो का आखिरी एपिसोड होस्ट कर रही है और इसने रिटायर होने का फैसला किया है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी एस्ट्रेड के साथ गुजारना चाहती है। दोनों ट्रांसलोवाइनिया मुंतकिल हो जाती हैं, जहां एस्ट्रेड एक लड़की को ड्रैकुला के लिबास में देखती है। वो बहुत खूबसूरत थी, तो अगले सीन में इसे शादी करते हुए दिखाया जाता है और अगले सीन में इसे बच्चे के साथ दिखाया जाता है और वो बच्चा बीटलजूस का था, जिसने डॉक्टर को काट लिया और इसे मार डाला। लिडिया अपनी आंखें खोलती है, क्योंकि ये एक खौफनाक ख्वाब था और ये ख्वाब इसके लिए बीटलजूस को दिखा रहा था, क्योंकि इसे लगा कि बीटलजूस इसके साथ लेटा हुआ है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो इसे समझ आता है कि ये भी इसका बुरा ख्वाब था और वो सुकून महसूस करती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।